بھائی جی ستارہ کی ساری باتیں ریکارڈ کر لیتے ہیں تاکہ اسے مستقل اپنے جال میں پھنسا سکیں۔ پہلے تو اسے جھوٹ بولتے ہیں کہ میرا ایک انسپیکٹر دوست ایک کیس پہ کام کر رہا ہے، ایک لڑکی نے اپنے شوہر کو زہر دیا اور اس کا سارا سامان لوٹ کے بھاگی، اور پتہ ہے لڑکی کا نام کیا ہے؟ ستارہ، اور جس کے ساتھ بھاگی ہے اس کا نام جہانگیر۔ تو ستارہ، جسے ابھی تک ڈاؤٹ تھا کہ زہر دینے کے بعد پتہ نہیں زبیر مرا بھی ہے یا ابھی تک زندہ ہے، بھائی جی سے کہتی ہے تو کیا مطلب وہ آدمی مر گیا؟ تو بھائی جی ہوا میں تیر چھوڑتے ہیں کہ ہاں وہ تو اسی دن مر گیا تھا، جبکہ یہ سب باتیں بھائی جی کو جہانگیر نے بتائی ہیں۔ بہرحال ستارہ جب منتیں کرتی ہے کہ بھائی جی اللہ کا واسطہ ہے مجھے بچا لیں، آپ جو کہیں گے میں سب کرنے کو تیار ہوں، تو بھائی جی ستارہ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں بچا تو میں لوں گا، لیکن شروع سے لے کے اینڈ تک مجھے ساری کہانی سچ بتانی ہوگی۔ اب ستارہ جب اپنی کہانی سچ بتاتی ہے تو بھائی جی وہ سب اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور اب بھائی جی آگے چل کے ستارہ کو اسی ریکارڈنگ کے تھرو بلیک میل کر کے اپنے غلط کاموں کے لیے استعمال کرنے والے ہیں۔ ستارہ سے کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، شام کو میرے کچھ دوستوں نے آنا ہے، اور جب عجیب و غریب قسم کے دوست آتے ہیں تو ستارہ کو ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ میرے دوستوں کو کمپنی دو، میں ذرا کسی کام سے باہر جا رہا ہوں۔ ستارہ تو یہ سب دیکھ کے خاصی پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ جہانگیر کو دھوکہ دینے کے بعد شاید بھائی جی کے ساتھ شادی کر لے گی اور اس کی آگے کی زندگی بہت ہی سکون سے گزرنے والی ہے، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے ستارہ کو خطرے کی گھنٹی صاف سنائی دے رہی ہے۔ تبھی بھائی جی سے کہتی ہے کہ 1 منٹ میری بات سن کے جائیں، اور کمرے میں جا کے کہتی ہے کہ یہ سب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ اکیلے چھوڑ کے خود باہر جا رہے ہیں۔ تو بھائی جی کہتے ہیں کہ ستارہ اگر جیل کی سلاخوں سے بچنا چاہتی ہو نا، جیسا جیسا میں کہتا ہوں ویسا ویسا چپ چاپ کرتی جاؤ۔ ویسے بھی تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہیں پولیس کیس سے بچا لیتا ہوں تو تم میرا ہر حکم مانو گی۔ ستارہ غصے سے کہتی ہے کہ آپ ہر بات میں جیل اور حوالات کا ذکر آخر کیوں لے آتے ہیں؟ تو بھائی جی ستارہ سے کہتے ہیں کہ جو کارنامہ تم کر کے آئی ہو اس میں حوالات کا ہی ذکر ہو سکتا ہے نا، شاپنگ پلازا کا تو نہیں۔ جا رہا ہوں میں تھانے، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ ستارہ تو بھائی جی کی یہ بات سن کے کافی خوف زدہ ہو جاتی ہے اور چپ چاپ جا کے ان آدمیوں میں بیٹھ جاتی ہے کمپنی دینے کے لیے، جنہیں دیکھ کے بھی ستارہ کو وحشت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس قدر پریشان ہوتی ہے رات بھر ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتی، اگلے دن بھی نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس سوچتی رہتی ہے کہ کسی طرح سے اس فارم ہاؤس سے باہر نکلنا ہے۔ اب بھائی جی کا ملازم جب ناشتہ لے کے آتا ہے تو ستارہ کھانے سے صاف انکار کر دیتی ہے، جس پہ بھائی جی غصے سے ستارہ کے کمرے میں آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ناشتہ کرو اور اس کے بعد تیاری کرو، کیونکہ آج شام بھی میرے کچھ دوستوں نے آنا ہے جسے تم نے بہت اچھی کمپنی دینی ہے۔ جبکہ ستارہ صاف کہہ دیتی ہے کہ بھائی جی اب میں مزید آپ کے ان اوباش دوستوں میں نہیں بیٹھوں گی۔ تو بھائی جی بالآخر ستارہ کی ریکارڈنگ اسے سنا دیتے ہیں، جسے سن کے ستارہ کے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اور پھر بھائی جی اسے بلیک میل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ستارہ اب تمہیں وہ سب کرنا پڑے گا جو میں کہتا ہوں، نہ تو تمہارے پاس انکار کی گنجائش ہے اور نہ ہی تم یہاں سے بھاگ کے کہیں جا سکتی ہو، کیونکہ دونوں صورتوں میں یہ ریکارڈنگ جس میں تم نے خود اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کیا ہے میں پولیس اسٹیشن میں پیش کر دوں گا، اور اس کے بعد تم خود جانتی ہو کہ پولیس والے تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ تو یوں ستارہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بالآخر بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ بھائی جی کے گندے گندے دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کرنا، انہیں کمپنی دینا ستارہ کے لیے مجبوری بن چکی ہے۔ دوسری طرف اماں اور سدرا تو اب کچھ اور ہی ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہیں۔ اماں خاص طور پہ اسلم کو گھر پہ دعوت کے لیے انوائٹ کرتی ہیں تاکہ شادی کی بات کو مزید بڑھایا جا سکے، اور سدرا جس نے کبھی اٹھ کے خوشی سے کام نہیں کیا تھا اسلم کے لیے ساری دعوت کا انتظام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، جبکہ زبیر بھی باہر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اماں ہیں کہ اسلم کے گن گائے جا رہی ہیں، اس کی اتنی شکر گزار ہیں، جس طرح سے وہ ہر مہینے پیسے لا کے اماں کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، تو یہاں پر زبیر بول ہی پڑتا ہے کہ اماں آپ کا ہی پیسہ ہے، اس میں اتنا شکر گزار ہونے کی کون سی بات ہے، اسلم نے کوئی اپنی طرف سے تو پیسے آپ کو نہیں دیے۔
اور پھر اسلم سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تم نے ابھی تک دکان پہ نیا مال نہیں ڈلوایا، تو اماں کے کنگن تو تم نے نئے مال کے لیے ہی لیے تھے نا، اگر تمہارا ارادہ ترک ہو گیا ہے تو وہ کنگن واپس کر دو۔ اسلم تو عجیب طرح سے زبیر کو گھورتا ہے، جبکہ اسلم کی جگہ پہ اماں ہی بول پڑتی ہیں اور زبیر کو ہی ڈانٹ دیتی ہیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا، ہمارا ہی بچہ ہے، ہمیں کون سا اسلم پہ بے اعتباری ہے۔ تو زبیر کہتا ہے کہ اس میں بے اعتباری کی کون سی بات ہے اماں، آخر میرا کاروبار ہے، کیا میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ اب چائے لے کر آتی ہوئی سدرا کو تو زبیر کی بات پہ شدید غصہ آتا ہے کہ پتہ نہیں اسلم کیا سوچے گا، تبھی وہیں سے چیخ پڑتی ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ انہیں تو احسان مند ہونا چاہیے کہ اسلم نے ان کی دکان کو سنبھال لیا، ورنہ وہ وزیر ساری دکان اب تک لوٹ کے خالی کر چکا ہوتا۔ اسلم تو جب یوں سدرا کو زبیر پہ چیختے چلاتے دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور تنزیہ زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں تو تمہاری ماں بہن کو ہی تمہارے اتنا خلاف کر چکا ہوں کہ مجھے تو اب کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور دوسری طرف زبیر سدرا کے اس طرح چلانے پہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ وہی بہن ہے جس کو میں نے ساری زندگی پلکوں پہ بٹھا کے رکھا، ہر ضرورت منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کرنے کی کوشش کی، اور اماں، یقین نہیں آتا کہ اماں بھی اتنا بدل گئی ہیں صرف اس لیے کہ اب میں ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوں، کچھ کما نہیں سکتا۔ زبیر کو اپنی بے وقتی کا احساس ہوتا ہے اور یہ بھی اچھے سے پتہ چل چکا ہے کہ اماں اور سدرا جو فیصلہ کر چکی ہیں، اب زبیر چاہ کے بھی انہیں اس فیصلے سے روک نہیں سکتا، لیکن زبیر کو اپنے گھر کی بربادی صاف نظر آ رہی ہے۔ تبھی وہاں سے اٹھتا ہے اور چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کے لیٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف زینت جب تنویر کو نیلم سے زیادہ فرینک ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو ان کے چلے جانے کے بعد نیلم سے کہتی ہے کہ عزت کمانا بہت مشکل ہے اور گنوانے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ مجھے آج اچھا نہیں لگا جس طرح سے تنویر تم سے فرینک ہو رہا تھا، جس پہ نیلم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور غم زدہ بھی کہ زینت آپی میرے اوپر شک کر رہی ہیں، جبکہ میں تو اس تنویر کو اچھے سے جانتی تک نہیں اور نہ ہی میں نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اب زینت اور نیلم کو تو نہیں پتہ نا کہ تنویر برا لڑکا نہیں ہے، بلکہ ملک صاحب اور ان کی بیوی تو بہت پہلے سے تنویر اور نیلم کی شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جبکہ زینت کی باتوں پہ دل برداشتہ ہو کے نیلم ملک صاحب کے گھر جانا ہی چھوڑ دے گی، اور پنکی ہے کہ نیلم کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اب جب وہ رونا دھونا ڈالے گی تو ملک صاحب اور اس کی بیگم سوچ لیں گے کہ ہمیں آج ہی تنویر کا رشتہ لے کے نیلم کے گھر جانا ہوگا اور اسے مستقل اپنے گھر لے کے آنا ہوگا، کیونکہ ہم اپنی بیٹی کو مزید روتا دھوتا نہیں دیکھ سکتے۔ تنویر تو بہت خوش ہوگا کیونکہ اسے تو پہلی نظر میں ہی نیلم بہت اچھی لگی تھی، اور جب رشتہ نیلم کے گھر جائے گا تو زینت اور نیلم کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ وہ نیلم سے کسی غلط انٹینشنز میں بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے پسند کرتا ہے اور شادی کا خواہش مند ہے۔ زینت اور نیلم کے فادر دونوں ہی اللہ کا لاکھ شکر ادا کریں گے، کیونکہ نیلم کے رشتے کی طرف سے تو وہ دونوں ہی فکر مند تھے، لیکن دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نیلم کی قسمت اتنی اچھی ہے کہ وہ اتنے بڑے خاندان کی بہو بننے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، ڈرامے میں اب جو کچھ ہو رہا ہے لگتا یہی ہے کہ بہت جلد ڈرامہ اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زینت اور زبیر کی ہیپی اینڈنگ دکھائی جائے گی یا پھر سیڈ۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔